بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، بہت سارے آپ نے ایسے لوگ معاشرے میں دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر تقوی اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے اگر لے لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی کے منافی ہے، اچھا جوتا لے لیں تو سمجھتے ہیں یہ تقوی کے منافی ہے، اور اللہ نہ کرے ان کے سامنے کوئی مومن آ جائے جس نے اچھا لباس پہنا ہو، بہترین کاٹن، بہترین اچھے برانڈ کا اس نے جو ہے وہ جوڑا پہنا ہوا ہے، بہترین گھڑی اس نے جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بڑا یعنی سج دھج کے اور بہترین اس نے خوشبو لگائی ہے، بڑی اچھی گاڑی سے اترا ہے، تو یہ مومن جس کے اوپر تقوی جو ہے اس نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، تو یہ کہے گا کہ نہیں 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 نہیں، یہ جی اتنا اس طرح نہیں ہونا چاہیے جی، دیکھیں جی سادگی ہونی چاہیے اور سادہ رہنا چاہیے اور سمپل رہنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض خدمت یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اوپر خرچہ نہیں کرتا، تو اللہ کو یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، اللہ اب اس کا اظہار چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اب یہ ہٹ ہو جائے گی لیکن میں نام نہیں لے رہا، اور ایک بندے کی خاطر اتنے جو ہے وہ لوگوں کو میں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا، سمجھانے کے لیے بات جو ہے وہ بات کرنا جو ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ محترم جو ہے وہ کچھ عرصہ انہوں نے گزارا، تو ان کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ تھا، لیکن ان کے پاس پہننے کے لیے صرف 2 جوڑے تھے۔ اب یہ جو لوگ جو صوفیوں سے متاثر ہیں، اور وہ لوگ جو اسے کیا کہتے ہیں، جنہوں نے تعلیمات مذہب اہل بیت پڑھی نہیں ہے، احادیث اہل بیت پڑھی نہیں ہے، وہ سمجھے بڑا جی ماشاءاللہ یہ اسے کہ فضول خرچی نہیں کرتا اور کفایت شعار ہے بڑا، اور یہ تو بڑا بندہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ والا ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے ان چیزوں کا اظہار کرنا ہے۔ میں آپ کو ابھی احادیث سنانے لگا ہوں، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ خوبصورتی کو، اللہ آرائش کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے ایک مومن نے بہترین لباس پہنا ہوا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک مومن کے پاس بہترین گاڑی ہو۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ تنقید کرنے لگ جاتے ہیں نوخانوں پر، بڑے علماء پر، بڑے ذاکرین پر، اور بھائی ان کے حال کے مطابق وہ گاڑیاں ہیں، ان کی ضرورت ہے گاڑیاں۔ جتنی اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، جتنا اللہ نے آپ کو جو ہے وہ مال و دولت دی، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا اظہار کرو، اچھی سے اچھی گاڑی لو، اچھے سے اچھے برانڈ کی گھڑی پہنو، اچھے سے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنو، اچھے سے اچھے برانڈ کے جوتا، اچھے سے اچھے برانڈ کی خوشبو لگاؤ۔ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں کتاب ہے وسائل الشیخ، عن علی بن محمد الحادی عن ابائی عن الصادق علیہ السلام قال ان اللہ یحب الجمال والتجمل۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورت گندے مندے نہ رہو یار، کپڑے پٹھے پرانے، یا وہ کپڑے اسے کیا کہتے ہیں جو پتنی کب کے لیے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ کپڑے پریس کرنے سے بڑی موت آتی ہے، کپڑے اچھے پہنو، پیرا پریس ہوئے ہیں۔ بعض لوگ جب ملتے ہیں راستے میں کہتے ہیں جی ہم تو اپنے گاؤں میں ہیں۔ بھائی گاؤں میں ہو، باہر نکلے ہو، اچھے کپڑے پہنو، بہترین۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کی توفیقات خیر اضافہ فرمائے، زندہ ہیں ابھی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کمرے سے آپ مدرسہ میں جب ہم پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کمرے سے جب نکلنا ہے نا تو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لو ایک دفعہ، آپ کی حالت ہے باہر نکلنے کی۔ اللہ مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اور آرائش کو پسند کرتا ہے۔ آپ کے بال بہترین ہو، اچھا شیمپو کرو بھائی، سلفیٹ فری البتہ، ٹھیک ہے نا، اچھا شیمپو کرو، اچھی کنگھی کرو، اچھا آئل استعمال کرو، اچھا لوشن ہو، اچھی کریم ہو، اچھا سینٹ ہو، اچھا پرفیوم ہو، اچھا باڈی سپرے ہو، آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، انہیں استعمال کرو، اللہ پسند کرتا ہے۔ پھر مولا کا کیا فرماتے ہیں
وَيَقْرَأُ الْبُوسَ وَالتَّبَاؤُسَ، مولا و آقا فرماتے ہیں یہ بدحال اپنے آپ کو ظاہر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں وہ ایسے کپڑے ہیں کہ چار بندوں میں آپ بیٹھیں تو آپ لگتے ہیں کہ سب سے مسکین آپ ہیں، نہ۔ جوتا آپ کا ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے کبھی اسے سلائی نہیں کروانا، کبھی آپ نے نیا جوتا نہیں لینا، تبدیل نہیں کرنا، وہ جو 100 سال پرانا لیا ہوتا وہ چل رہا ہے جی، باپ دادا کا ہے، تاریخی، ٹھیک ہے نا جی، تاریخی جوتا جو ہے وہ آپ کا چل رہا ہے۔ گھڑی آپ نے نہیں پہنی، آپ نے جو اسے کیا کہتے ہیں کوئی عقیق کوئی انگوٹھی آپ نے نہیں پہنی۔ اس طرح کا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اس شخص ناپسند کرتا ہے جو بدحالی ظاہر کرے کہ میرے پاس تو یہ کچھ نہیں ہے، یا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سادہ، اور سادہ ہماری زبان میں پاگل کو کہتے ہیں، آپ کو سادہ نا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے میں لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے بعض لوگ اسے کیا کہتے ہیں، یہ دراصل صوفیوں کا کام ہے، یہ آگے جا کے ہم بتائیں گے۔ اور چپل ٹوٹا ہوا پہنا ہوا ہے، ایک اسے کیا کہتے ہیں، ایک ہمارے علاقے میں بندہ تھا، وہ نیا کپڑے لیے لیکن نئے کپڑے کے اوپر اس نے پیمند لگائے ہوتے تھے، رسول اللہ کی سنت ہے، وہ خدا دے بندے آقا سے کام۔ اللہ بدحالی کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ ایسا ظاہر کریں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے کپڑے نہیں ٹھیک، آپ جوتے سے آپ کنگھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی، ایسا نہیں۔ پھر مولا کو کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا عَنَمَ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَن يَرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرَهَا، مولا کا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس نعمت کا اثر دکھائے لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا پیسہ ہو تو پیسہ بولتا ہے، جی بولنا چاہیے پیسے کو۔ اللہ نے پیسہ دیا، اچھی گاڑی لو، قبر میں لے جانے پیسے، اولاد آپ کی خود کمائے گی، آپ نے کما لی اولاد میں۔ بہترین جگہوں پہ جو ہے، ایک مومن سے میری کل پرسوں بات ہو رہی تھی، وہ مومن نے کہا کہ میں تجھے اس لیے جو ہے وہ خرچہ زیادہ کرتا ہوں کیونکہ ادھر رہ جانی چاہیے۔ جی بالکل، اپنے اوپر خرچ کریں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اظہار چاہتا ہے۔ میں آگے حدیث واضح جو ہے بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا اور اللہ کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اسے، اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی عجیب ہے بندہ۔ تو اللہ پسند کرتا ہے، آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، نعمات دی ہیں، اچھی گاڑی لے لو، اچھے کپڑے لو، اچھا گھر بناؤ، اچھی چیزیں بناؤ، اللہ پسند کرتا ہے اس چیز کو، آپ اچھے لگیں۔ پھر کیا فرمایا کہ علاقائی فضالک، تو راوی نے پوچھا قال ینزل، تو راوی نے جو ہے مولا آقا سے پوچھا کہ مولا کیسے ہم جو ہے وہ جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو کیسے اس کا اظہار کریں، کیا کریں کیا مولا آقا نے بیان کیا، فرمایا قال ينظف صوبه ويطيب ريحه، مولا آقا فرماتے ہیں اور کپڑے صاف رکھو، اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے، کم از کم کتنا کو بندہ غریب ہو سکتا ہے، کپڑے دھوئے ہوئے تو ہوں، کم از کم کپڑے کم از کم دھوئے ہوئے ہوں، مولا آقا فرماتے ہیں کم از کم کپڑے دھوئے ہوئے، اور خوشبو لگاؤ، خوشبودار رکھو کپڑوں کو، اپنے جسم کو خوشبودار رکھو، پرفیوم لیں، اچھے سے اچھا پرفیوم لیں، اچھے سے اچھا عطر لیں، وَيُجَسِّسُ دَارَ، اور مولا کو فرمایا اپنے گھر کو سفید کرے، گھر کے سفید نہیں کرا، گھر کو سجائے، کوئی بندہ آ جائے دل خوش ہو جائے بندے کا، مومن کا گھر ہے، کتنا صاف ستھرا، کتنا پاک و پاکیزہ۔ اگر کوئی نہیں بھی آتا اپنے لیے خود تو رہنا ہے نا بھائی، اچھا صاف ستھرا جو ہے گھر ہونا چاہیے۔ پھر مولا کا کیا فرماتا، مولا کا فرماتا ہے وَيَكْنُسُ أَفْنِيَتَهُ، مولا کا فرماتے ہیں اپنے سین کو نا اس میں جھاڑو لگایا کرو، صاف ستھرا سین جو ہے نا وہ صاف ستھرا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ آپ کے گھر جائے اسے یوں محسوس ہو کہ یہ ابھی تازہ ابھی یہ کہیں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہاں لوگوں کے گھروں کی یہ حالات ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے ابھی یہ کہیں سے آئے ہیں اور ابھی انہوں نے چلے جانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں حتی ان السراج قبل مغیب الشمس ینفی الفقر ویزید فی الرزق، مولا کا فرماتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے چراغ کو روشن کر دو، گھر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، اندھیرے کا انتظار نہ کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے چراغ روشن کرنا ہے۔ چراغ مانا
یہ لائٹ لگائیں گھر اچھے. اور یہ کیا ہوگا؟ فقر کو دور کرے گا یہ عمل، غربت کو دور کرے گا اور رزق میں اضافہ کرے گا. یہ عمل آپ کا، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے گھر میں چراغ جلاؤ. بجلی مہنگی ہے، بالکل ہے، گھر روشن ہونا چاہیے آپ کا. انتظام کرو، اچھا انتظام کرو، اچھا انتظام کرو. ایسا نہیں ہے کہ بتیاں ساری بجھائے ہوئے بیٹھے ہیں اور جناب والا گھر ایسے جیسے نحوست جو ہے وہ زیادہ گھر نظر آیا، ایسے لگے جہاں پہ فوتکی ہو گئی ہے. اس گھر کی طرف بندہ رخ کرے تو بندے کا دل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بھاری پڑنے لگ جائے کہ کہاں آ گئے. نہ، بہترین کپڑے، بہترین خوشبو، بہترین گھر اور خوشبو لگی ہوئی جناب، اور آپ کا گھر جو ہے وہ روشن، دل خوش ہو جائے. اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے میں نے نعمت اس بندے کے لیے، اب اس کا اثر بھی تو نظر آئے. پھر دیکھیں ایک حدیث بڑی خوبصورت. قان جلو سر ردا صلوات اللہ فی الصیف علی حصیرا وفی الشیط علی مسح. مولا آقا امام رضا صلوات اللہ علیہ گرمیوں میں بیٹھتے تھے چٹائی کے اوپر، اور سردیوں میں جو ہے وہ مولا آقا جو ہے ایک موٹے کپڑے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھتے تھے. یہ حدیث سنیے گا بڑی خوبصورت. وَلَبْسُهُ الْغَلِيظَ مِنَ الثِّيَابِ، اور مولا آقا جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اکثر جو کھدر لباس جو ہے پہنتے تھے. لیکن جب لوگوں کے سامنے جانا ہوتا تھا پھر مولا آقا خوب تیار ہوتے تھے. بیٹھتے کیا تھے؟ کس پہ؟ اسے چٹائی کے اوپر بیٹھنا مولا آقا نے. اور مولا آقا جو ہے وہ سردیوں میں موٹی کسی کمبل جو ہے بچھا لیا اس کے اوپر بیٹھ گئے اور کھلسرا لباس پہننا. لیکن مولا آقا کبھی کوئی بندہ کسی کے اوپر تان و تشنی نہ کیے کہ کرے کہ آپ یہ وہ جو مولانا صاحب آتے ہیں ان کے لباس دیکھیں جی اتنا مہنگا اتنا برانڈیڈ. بھائی اللہ نے دیا ہے، اظہار چاہیے. امام علیہ السلام باہر نکلے تھے، اگر کوئی مولانا، کوئی ذاکر، کوئی نوحان آپ کے پاس آتا ہے، آپ مومنین ہیں، آپ کو کسی گندے مندے بندے کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے. جو بڑے سے بڑا نوحان ہے اسے چاہیے اچھے کپڑے پہن کے، بڑے سے بڑا ذاکر ہے اچھے کپڑے خوبصورت کپڑے پہن کے، اور بڑے سے بڑا عالم دین ہے اچھے کپڑے پہنے. مومنین میں جب آئے اچھے کپڑے جو ہے پہن کے. کیوں؟ مولا آقا کی سنت. کیا ہوا؟ فرمایا حتی اذا برز للناس تزین لهم. مولا آقا جو ہے وہ جب لوگوں کے پاس آتے تھے تو مولا آقا اپنے آپ کو آراستہ کر کے بہترین خوشبو، بہترین کپڑے، ماشاءاللہ بہترین سواری، امامہ. مولا آقا جو ہے اس طرح جو ہے لوگوں سامنے پیش ہوتا. تو میرے عزیز دوستوں، مولا آقا کو، مولا امام صادق علیہ السلام کو کسی بندے نے تانا دیا تھا، مولا آپ اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہ آگے حدیث آ جائے گی کہ مولا کا آپ جو ہے وہ ایسے تیار ہوئے ہیں، آپ نے ایسے کپڑے پہنے. تانے دیتے تھے اس وقت بھی لوگ، بھی جاہل لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ تانے دیتے تھے. آج بھی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ ایسے جب دیکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کچھ مومنین کو جنہوں نے اچھا جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے، اچھی گاڑیوں کے پاس سب کچھ اچھا بہترین ہے، لوگ جو ہے وہ تانے دیتے ہیں جی. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنے گندے مندے رہیں گے، جتنے جناب یہاں المیہ ہے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہو پھر بھی برداشت نہیں ہے، کسی نے اچھے کپڑے نہ پہنے ہو پھر بھی برداشت نہیں. جو بندہ بہرحال میرے عزیز دوستو اچھا لباس جو ہے وہ آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. اچھا لباس ہوگا لوگ آپ کو اہمیت دیں گے. آپ کا لباس اچھا نہیں ہے نا، کوئی بھی آپ دیکھیں نا کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کے کور سے پہچانی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. کور اچھا ہونا تو اندر بھی لوگ جو ہے وہ امید رکھتے ہیں کہ اچھی چیز ہوگی. کور اپنا اچھا رکھیں. تو مولا آقا پہ سے جو ہے وہ بندے نے کہا کہ یہ کیا مولا آپ نے جو ہے وہ کر دیا، آپ نے یہ کیسے کپڑے پہنے؟ حالانکہ آپ کے آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا لباس نہیں تھے پہنتے، اور مولا علی علیہ السلام ایسا لباس نہیں تھے پہنتے. آپ نے جو اچھا بہترین لباس جو ہے وہ زیب تن فرمایا ہوئے. تو مولا آقا نے کیا فرمایا؟ مولا کو فرماتا ہے فقال له ابو عبد اللہ علیہ السلام كان رسول اللہ فی زمان قطر مقتر
वकान याखुज़ु लिक़त्रिही व इक़तारिही। मौला का फरमाते हैं वो जो ज़माना था ना वो जो ज़माना था, ये बहुत सारे उलमा ने इसकी जो है वज़ाहत की है इस हदीस की, लेकिन जो बंदा चीज़ करेगा वो देखिएगा। मौला आका ने फरमाया कि वो तंगी का दौर था, तो हमारे आबाओ अजदाद, हमारे जद जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल मौला अली अलैहिस्सलाम जो है अपने ज़माने के मुताबिक जो है कपड़े पहनते थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कि आज से अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो जितने अमीर लोग भी थे वो ब्रांडेड चीज़ें नहीं थे पहन सकते, महंगी चीज़ें वो नहीं थे पहन सकते। और ऐसे लोग भी थे कि जिनके पास जूता नहीं था। हमने सुना है बुजुर्गों से, हमने अपने उस्तादों से और अपने करीबी लोगों से कि एक जूता जो है वो आता था गांव में, एक जूता उसे फिर पूरा गांव जो है वो इस्तेमाल करता था। यानी किसी ने शादी पे जाना है तो मसलन जो है उसे क्या कहते हैं, शाह जी हैं, शाह जी के घर जाएंगे और वहाँ से जो है कहेंगे शाह जी वो जूता दे दें हमने जो है, तो वो फिर क्या होता था, वो जूता लेकर चले जाते थे। और औरतें जो है वो जूता सर के ऊपर रख लेती थी। वो जनाब पैदल चलते चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, और जिस घर में शादी है वहाँ जब पहुँचना, वो जूता जो है उतार के रखना और उसे जो है पाँव में पहन लेना, और जब वहाँ से चलने लगना फिर जूता उठा लेना, हाथों में या सर पे रख लेना। नहीं होता था, मुश्किलात का बड़ा दौर था। ये तो अभी जो है उसे क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पे अभी हालात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। पहले बड़ी महंगाई होती थी, बड़ा लोगों को खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें से, कपड़े तो दूर की बात है। तो ये बात आप समझें कि जो जो दौर आगे बढ़ता है ना, तो जो जो सहूलियात जो है वो हर बंदे तक पहुंचती हैं। जो जो दौर आगे बढ़ता है ना, बहरहाल हमारा पाकिस्तान आप देखेंगे कितने मुश्किल हालात थे। अभी हर बंदा जो है वो तकरीबन जो है वो अच्छे कपड़े पहन सकता है। पहले यानी हमने तो मैं तो बड़ा गरीब घर से, हमने तो देखा कि जी ईद वाले दिन एक जो है उसे क्या कहते हैं, पूरे साल में सिर्फ ईद के दिन के लिए जो है वो ईद उल फितर के लिए एक जो है वो जो है जोड़ा हमारे लिए जो है बनता था। गरीब लोग थे, वो साल में एक सिर्फ एक बनता था और वो फिर जोड़ा जनाब ईद उल फितर के बाद जो है वो रख देना, और वो उसे क्या कहते हैं हो जाता था। फिर अगली ईद आ जाती थी, फिर वो अगली ईद पे निकाल, उसके बाद जो है वो, और ये इतने हालात ख़राब थे कि जो स्कूल में शलवार कमीज जो है वो चलती थी, वो उस वक़्त जो है वो उसी कलर की जो है वो ली जाती थी ईद पे, ताकि उसे क्या कहते हैं ये कपड़े जो है स्कूल में भी चल जाएंगे। इतने हालात ख़राब थे, मेरे नहीं, सिर्फ हमारे घर के नहीं, सबके यही हालात थे, सबके यही हालात। लेकिन अभी जो है वो वही हमारे दोस्त अजीज जब बैठे हैं, तो वो कोई किस मुल्क में बैठा है, कोई किस कंट्री में बैठा है, इतने पैसे ईद पे 4 जोड़े, शादियों पे 10 जोड़े, और पता नहीं कितना। क्योंकि दौर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है ना। तो ये मौलाना फरमाया वो जो जमाना था ना वो सख्त था, उसलिए उन्होंने जो है वो लिबास पहने हुए थे। अभी हमारा जो दौर है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो सहूलियात आती जा रही। देखिए मौला को क्या फरमाया, मौला फरमाया व इन्न दुनिया बाद ज़ालिका अरखत अज़ालिया। मौला को फरमाते हैं कि ये जो ज़मीन है, दुनिया ने जो अपनी रस्सियाँ ढीली छोड़ दी हैं, नरम पड़ गई है। अभी आसाइशें आ रही हैं, सहूलियात आ रही हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था, खुशहाली आ गई। फ़अहक्कु आलिहा बिहा अबरारुहा, बस ये जो ज़मीन और दुनिया की जो नेमतें हैं ना, इन पर सबसे ज़्यादा हक ज़मीन के ऊपर नेक लोगों का है। ये ज़हन में रहे, मोमिन का हक है नेमतों का इस्तेमाल करना। नेमतें हैं ही मोमिनीन के लिए। मोमिन अच्छा लिबास ना पहने, मोमिन के पास अच्छी गाड़ी ना हो, मोमिन के पास अच्छा घर ना हो, मोमिन के पास बेहतरीन दीनी मदरसा ना हो, ये जो है वो काबिल। मतलब मेरे अजीज दोस्तों, हम एक मदरसा जो है वो बना रहे हैं, आपसे तावन की गुजारिश है, अपील है कि आप हमारे साथ तावन करें। जैज़ का अकाउंट हमारे बारे में लगा हुआ है, थोड़ा तावन करें। ज़्यादा तावन करना है तो हमारे बैंक अकाउंट जो है मौजूद है, हम आपके तावन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो मेरे अजीज दोस्तों, मौला ने फरमाया जो नेक लोग हैं, नेक लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो हक है उन्हें नेमतें जो है इस्तेमाल करने का। फिर मौला के फरमाते हैं सुम्मा तला, मौला का आयत है कि कुल मा मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। मौला का ने फरमाया कि मौला का ने ये आयत मजीदा की तलावत की कि किस चीज़ ने जो है वो ये उसे क्या कहते हैं चीज़ें हराम कर दी। जीनत किसने हराम की? बेहतरीन सजो सवरो, नेमत इस्तेमाल करो, अल्लाह का दिया हुआ बेहतरीन रिज़्क़ खाओ, अल्लाह की दी हुई नेमात जो है वो खाओ। आप जो है वो
کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اللہ نے آپ کے لیے، مومن کے لیے ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، اس بندے کو یہ کہہ کر جو ہے وہ جواب دیا۔ پھر مولا کا کیا فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے نا، ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں جی، اچھے لباس پہنے۔ پھر مولا غیر ان یا صوری ما ترى علیہ من ثوب انما لبسته للناس۔ جناب ثوری ہیں راوی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، مولا نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے نا، میں یہ لوگوں کے لیے پہنا ہوا ہے، لیکن میرے اندر جو ہے نا وہ لباس موجود ہے ابھی۔ مولا نے دکھایا، آپ دیکھیں۔ ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه ثم رفع ثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا۔ مولا آقا نے جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ میرا یہ تو اچھا لباس ہے، اس کے اندر ہاتھ ہے، یہ دیکھو کھردرا لباس۔ مولا آقا نے کہا اوپر آپ لوگوں کے لیے پہنا ہوا۔ پھر مولا آقا کیا فرمایا وقال هذه لبست لنفسي غليظا وما رأيته للناس۔ مولا آقا فرماتے کھردرا میں نے اپنے لیے پہنا ہوا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میں نے اچھا لباس لوگوں کے لیے پہنا ہے، کیونکہ لوگ اچھے لباس کو پسند کرتے ہیں بہرحال، اب مانے نہ مانے، اور اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ انسان سجا سنورا ہو، مومن سجا سنورا ہوا ہو، بہترین خوشبوئیں لگائیں، بہترین اچھا لباس پہنے، بہترین اچھی گاڑی، آپ کے حال کے مطابق بہترین گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس، آپ کے حال کے مطابق ہونی چاہیے۔ مومنین کو بھی خیال کرنا چاہیے، پروٹوکول دیں ان لوگوں کو کہ جو آپ کے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اچھا میرے عزیز دوستو، اب جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہترین استعمال کرتا ہے، انہیں ظاہر کرتا ہے، تو اسے احادیث میں معصومین علیہ السلام بتایا کہ وہ جو شخص ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، اور جو یہ نعمتیں استعمال نہیں کرتا، گھر آیا پیسہ اکٹھا کیجیے، بچے کے لیے بن رہا ہے، بچے کے آگے بچوں کے لیے بن رہا ہے، اللہ جانے وہ زندہ بھی رہیں نہیں، 12 سب کے بچوں کو اللہ دنیا دے، وہ اس کے لیے ہو رہا ہے، اس کے لیے ہو رہا ہے، خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں، ساری زندگی میلے کچیلے پسینے والے کپڑے بدبودار، 1-2 جوڑے بنائے ہوئے ہیں، بس وہی ایک جوتا لیا ہے کسی سن 65 کی جنگ میں، جی جنگ جیتا تھا پاکستان، تو اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک جوڑا جو ہے وہ لیا اور فوج بھی چل رہا تھا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا جو اللہ کی نعمت صحیح استعمال نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا اللہ کی نعمت، تو وہ دشمن خدا ہے، جی ہاں وہ کفران نعمت کر۔ اب دیکھیں مولا کا فرماتے ہیں اذا انعم اللہ علی عبدہ بنعمت فظاہرت علیہ سمی حبیب اللہ۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور بندے نے استعمال کیا، انہیں ظاہر کیا نعمتوں کو، تو اسے حبیب خدا کا لقب دیا جائے گا، اسے نام دیا جائے گا کس کا؟ کہ یہ اللہ کا دوست ہے، محدث بنعمتہ، کیونکہ اس نے جو ہے وہ اللہ کی نعمت کو بیان کیا، اللہ نے دی ہے، اللہ اس نے ظاہر کر دی۔ اور جو نہیں کرتا، دیکھیے کیا فرمایا، فَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ سُمِّيَ بِغِيظِ اللَّهِ مُكَذِّبٌ بِنِعْمَتِ اللَّهِ۔ فرمایا جو بندہ نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا لندی ہے، اس کے اوپر اللہ غضبناک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نعمتوں کو جھٹلایا، نعمتوں کو اس نے ظاہر نہیں کیا، اس نے جو ہے وہ نعمتوں کو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ کہلائے گا وہ بندہ، اور وہ بندہ جو ہے کیونکہ نعمتوں کو جھٹلانے والا ہے، ظاہراً جھٹلانے والا ہے، واضح ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہی نہیں ہے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ایسا ہو تو پیسہ بولتا ہے، بولنا چاہیے پیسے کو۔ میرے عزیز دوستو آج کی ہماری نشست یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار کریں، بہترین اچھا لباس پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں، بہترین گھر بنائیں، اور گھر آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ستھرا گھر رکھیں، اور مومنین کے سامنے خصوصاً جب آپ آئیں تو اپنے آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آپ کی حالت ہے مومنین کے سامنے جو ہے پیش ہونے کی۔ میرے عزیز دوستو عزت اسی میں ہے، اور وقار بھی انسان کا جو ہے بحال رہتا ہے جب اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، اس بندے کے جو اسے کیا کہتے ہیں محفل میں اسے جگہ ملتی ہے جو صاف ستھرا، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے گندے مندے رہیں گے جی، نہیں جی ایسے جی سادے ہیں، اور منہ نہ دھوئیں اور کہیں کہ جی شیراں دے منہ دھوتے ہوتے ہیں، تو اس طرح ایسے بندے کی جو ہے وہ
کوئی جو ہے وہ عزت معاشرے میں نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی یہ بندہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور بہترین جو ہے وہ تیار ہوا کریں مومنین کے سامنے جب آئیں، تو آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ مومنین کا دل خوش ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے ضرور لائک کیا کریں، اور دیگر مومنین تک احادیث اہل بیت ضرور پہنچایا کریں۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے بدستہ پہلے بھی بارہا جو ہے گزارش کی ہے، پھر بھی کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک خواب ہے مدرسہ جو ہے وہ علوم اہل بیت جو ہے وہ سکھانے کے لیے، اور احادیث اہل بیت کی خدمت کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے یہ خواب پورا کرنے میں، اور ایک بہترین دینی درسگاہ جو ہے وہ، تاکہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ ممکن ہو جائے۔ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، آنے سے ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ آل رسول کے جو ہے وہ احادیث کی جو ہے وہ خدمت آپ کر کے جائیں، تاکہ جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں ہمارا بہترین جو ہے وہ ادارہ، یہ آپ کا یہ ادارہ ہے، اور بہترین بنے، بہترین سہولیات ہوں، میرے بچے، آپ کے بچے جو ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بہترین جو ہے علوم دین، علوم اہل بیت جو ہے وہ سیکھیں، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، معاشرے کو بہتر بنائیں، اور بہترین محب اہل بیت بنے، محب وطن بنے، ٹھیک ہے نا جی۔ انسانیت جو ہے وہ ان میں آئے، اور اسے کیا کہتے ہیں شعور، آگہی، اور اس طرح کی چیزیں سے جو مال ہماری جو ہے وہ آگے نسلیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے۔ آپ کا تعاون جو ہے، اس کا اجر جو ہے آپ عند اللہ ہے، اللہ کے پاس اجر ہے، آپ وہاں سے جو اجر دیکھیں گے۔ بھی سیدہ آپ سے راضی ہوں، مولانا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف آپ سے راضی ہوں۔ میں دعائیں کر سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مذہب اہل بیت کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔